یہاں طلاق کی بحث گزر چکی اور طلاق کے بارے میں الحمدللہ قرآنی آیات نے بڑے خوبصورت طریقے سے طلاق کو عہد مغلظ کی کھولنے اور اس کو کالعدم کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے توڑنے کے لیے بھی فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے اندر بھی فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق اپنی زبان سے طلاق نہ دے سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا، لہٰذا اب عدت کے مسائل اور اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں مہر کے مسائل کہ طلاق ہو گئی، اب طلاق کے بعد اگر پہلے سے مہر دے دیا گیا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی مہر دیا ہے اس کو واپس نہ لو، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو حق کتنا بنتا ہے۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تمہاری اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو ما لم تمسوہن کہ تم نے ابھی تک ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، او تفرضوا لہن، یا ابھی تک تم لوگوں نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا فریضتاً مہر کو، یعنی اگر کسی میاں بیوی کو آپس میں ایسا تنازع پیش آیا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، حالت ایسی تھی کہ اب تک مرد نے عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی یا رخصتی ہو چکی تھی مگر شوہر مسافر تھا، اب تک عورت کے قریب بھی نہ گیا ہے اور عقد نکاح ہو چکا ہے مگر مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ایسی حالت میں اگر طلاق کی نوبت آئے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ فائدہ دے دیا کرو۔ ایسی عورت کو اگر تم گھر سے رخصت کر رہے ہو جس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مہر بھی مقرر نہ ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی اور فریقین طلاق پر راضی ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دے دو، یعنی اس کو اپنے گھر سے مہمان کی طرح رخصت کرو، بے عزتی کے ساتھ نہیں۔ اب یہ فائدہ کیسے دیا جائے گا؟ علی الموسع قدرہ، زیادہ مالدار آدمی کے اوپر قدرہ، ان کی بساط کے مطابق، وعلی المقتر، اور کم مال والے شخص پر قدرہ، اس کی بساط کے مطابق۔ جو مالدار ہے، زیادہ مال والا ہے، تو وہ اپنی بساط کے مطابق عورت کو فائدہ دے گا، تحفے دے گا، اور جو کم مال والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رخصت کر کے ان کو ہدیہ اور تحفہ دے گا۔ متاعاً بالمعروف، متاعاً بالمعروف، یہ فائدہ اور یہ ہدیہ اور یہ تحفہ جو عورت کو دیا جاتا ہے بالمعروف، یہ معروف قاعدے کے مطابق دیا جائے گا، معروف قاعدے کے مطابق، قاعدے کے خلاف نہیں ہوگا، حقاً یہ لازم ہے، فرض ہے، علی المحسنین، ان لوگوں پر جو معاشرہ کے اندر حسن اور توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں جو معاشرے کے اندر حسن اور توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی توازن برقرار رکھنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، والعیاذ باللہ، تو پھر تو وہ آزاد ہے۔